بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اہل زبان کے ہاں اپنی بول چال کے مطابق حقیقی معنی کے بجائے عموماً مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور محاورے کو عربی میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، جیسے القول السائر، اور اسی طرح زیادہ مشہور نام آج کل اس کے لیے التعبیر الاصطلاحی ہے۔ ہم کچھ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ان میں انشاءاللہ مختصر اور اہم عربی محاوروں اور ان کے استعمال کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا محاورہ ہے ابتسم لہو الحظ۔ ابتسم ویسے اس کے معنی آتے ہیں چمکنا، اور اسی طرح ہنسنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مسکرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا لفظ ہے الحظ، یہ قسمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ محاورہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی قسمت چمک گئی، فلاں آدمی کی قسمت جاگ گئی، یا اس کا مقدر جاگ اٹھا۔ تو اس طرح کے لیے عموماً یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ لقد ابتسم الحظ لأخی منذ انجب ابنتہ، کہ جب سے میرے بھائی کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اس دن سے اس کی قسمت جاگ گئی ہے۔ تو یہ اس کے لیے اس کا استعمال یوں ہو سکتا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے اتخذہ وراءہ ظہریہ۔ اس میں تین الفاظ ہیں۔ اتخذہ ویسے اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا، یا عموماً اس کے معنی کانٹیکسٹ میں اور سیاق و سباق میں تھوڑا بہت تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور وراء بیک کو کہتے ہیں، پس پشت، پیچھے۔ اور ظہرین یہ لفظ بھی ظہرن سے بنا ہے۔ ظہر عربک میں کمر کو بولتے ہیں، لیکن عموماً ظہرین کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نسیان سے کنایہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز کو بھول جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا اور بالکل بھول ہی گئے، تو وہاں کنایتاً یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ محاورہ اصطلاح قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قال یا قومی ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، کہ اے میری قوم کہ تم پر میری برادری اور میری قوم ہے اس کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم لوگوں نے پس پش ڈال دیا یا اس کو بھول گئے۔ تو یہ قرآن ہی کے اندر یہ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تھا دوسرا محاورہ۔ تیسرا محاورہ ہے اتسعت دائرتہ یا اتسعت رقعتہ۔ اتسع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا وسیع ہو جانا، کشادہ ہو جانا۔ دائرہ کار اور اسی طرح تعلقات اور اس قسم کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور رقعتن ویسے قطعتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹکڑا، لیکن یہ اثر و نفوذ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اثر و رسوخ اور ان چیزوں کے لیے بھی رقعتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اتسعت دائرتہ یا اتسعت رقعتہ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ بولنا مقصود ہو کہ بھئی فلاں آدمی کا دائرہ یعنی اس کے علم کا دائرہ، اس کے تعلقات کا دائرہ، یا کسی بھی قسم کے اس کی شہرت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، تو وہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فلاں آدمی کے اثر و رسوخ کا جو ہے وہ بہت اضافہ ہو گیا ہے، اس کا اثر و رسوخ بہت پھیل گیا ہے، تو وہاں اتسعت رقعتہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں الفاظ کے لیے یہ مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے کہ لقد اتسعت دائرۃ اتصالات محمود کثیرا، کہ اتصالات تعلقات کو کہتے ہیں کہ محمود کے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اور رقعہ مثلا اتسعت رقعۃ امریکہ فی العالم العربی بعد الحرب العالمیہ الثانیہ۔ العالمیہ الثانیہ مطلب عالمی جنگ، دوسری جنگ عظیم کے بعد سے عالم عرب میں امریکہ کے اثر و نفوذ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اتسعت رقعۃ امریکہ کے اثر و نفوذ کا دائرہ اور یا اس کے اثر و نفوذ جو ہے وہ بہت
پھیل گیا ہے یا اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، تو اس طرح یہ ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔